مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ اسی کے بعد جانتے ہیں ہم لوگ کے اکثر لوگ نام کلبے رکھتے ہیں نا، کلب عباس اور کلب حسین، میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے دلیل، لیکن لگتا ہے شاید اسی کے بعد یہ رسم پڑی ہو نام رکھنے کی، اس لیے کہ پھر اس نے جو اپنی مہر بنوایا نا بادشاہت کی، اس میں یہ لفظ لکھوایا بادشاہ کی مہر میں، کلب آستان علی نادر شاہ قلی۔ چلتا رہا معاملہ، وہاں زیارت کر کے اصل جو سنانا ہے، مہدی نے کہا چلو اب نجف ہو گیا، اب چلو کربلا پہنچے۔ پہلے امام حسین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں یہ امام کی قبر ہے، یہ شہداء ہیں، ادھر پاس میں جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، سب کی زیارت کر لیا۔ نادر نے کہا مہدی نے کہا اب چلو، اب کہاں چلیں؟ کہا حسین کے بھائی۔ آج میں اسے بیٹھا سوچ رہا تھا کیا پڑھیں، تو دماغ میں آیا کہ اکثر ہوا میرے ساتھ یہاں چارکوب جناب سکینہ پڑھ دیتا تھا، کئی سال لگاتار ہوا دماغ میں۔ پھر میں نے کہا یار یہ جناب عباس نے کیا کیا ہے، خالی محرم میں ذکر ہوگا ان کا، تو ابھی دماغ میں آیا کہ نہیں یہ چلو، تو وہ لے کے آیا وہاں قبر حضرت ابوالفضل عباس کے پاس۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ قبر ہے حسین کے بھائی علی کے بیٹے ابوالفضل عباس۔ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس گھس گیا کہ تب اتنی دور کیوں ہے وہ؟ جب سارے شہداء پاس میں ہیں، بیٹا پائتی ہے، دوست بغل میں ہے، تو بھائی ہو کے اتنی دور کیوں؟ اب مہدی بیچارے اپنے حساب سے سمجھا رہے ہیں کہ لاش اٹھانے لائق نہیں تھی، اور یہ صحیح ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خود خواہش بھی کی تھی کہ میرا جنازہ مت لے جائیے گا۔ اب مہدی بھائی بیچارے اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، اس کی کھوپڑی میں گھس ہی نہیں رہا ہے، جب سب لوگ قریب ہیں تو بھائی اتنی دور کیوں؟ اتنے میں شور اٹھا، کافی دن ہوا، 20-25 سال ہو گیا، رمضان کی رات میں ایسے لیٹے پڑھ رہے تھے، تو جب میں نے یہ قصہ پڑھا نا اٹھ کے بیٹھ گئے، اور کچھ دیر تک سوچتے رہے کتنے قسمت والے وہ ہیں جن کے یہاں ایسی اچھی رسمیں ہیں۔ تو اتنے میں شور اٹھا، کیا بات ہے؟ تو مہدی نے کہا کسی کا کوئی معاملہ پھنسا ہوگا، یہاں تو لوگ ایسے آتے ہی ہیں جن کا معاملہ کچھ پھنسا رہتا ہے، حضرت عباس کے ہاں فریاد کرتے ہیں، کہا بلاؤ دیکھو کون ہے۔ تو وہ ایک لڑکا تھا جوان، بلایا، کیا بات ہے؟ کہا صاحب بات یہ کہ ہم قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں کربلا کے، اور ہمارے یہاں رسم یہ ہے، یہ سنیے کتنی اچھی رسم، ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد دلہن گھر نہیں لے جائی جاتی، پہلے کربلا آتی ہے، حضرت عباس کی بارگاہ میں دونوں میاں بیوی باوفا کو بیچ میں رکھ کے ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، تب دلہن سسرال جاتی ہے۔ ہماری بھی شادی ہوئی تھی، ہمارے گاؤں کے رسم کے حساب سے رخصتی کرا کے ہم لوگ کربلا آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال سب کچھ جو تھا وہ تو لوٹ ہی لیا، میری بیوی کو بھی اٹھا لے گئے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ تو میں سیدھا یہی آیا ہوں حضرت عباس کے پاس کہ صاحب آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ نادر نے کہا جگہ بتا، کہاں کا واقعہ، ابھی سب گھیر لیتا ہوں، ملے گا کیسے نہیں؟ اس کا عقیدہ دیکھیے، کہنے لگا ٹھیک ہے مگر ہم جن کے پاس آئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا سنبھل کے بات کر، ہندوستان سے آیا بڑا ظالم بادشاہ، اس کے منہ سے نکل گیا جھٹکے میں کہ کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت ہے اس کے پاس؟ نادر نے لیا سن،
बिगड़ गया। कहना ठीक है तो जाओ, अगर कल तक तुम्हारी बीवी नहीं मिली तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, जाओ। तो अभी तक तो बीवी का सदमा था, अब अपनी जान पे बनाई, आके अपने आप को गिरा दिया अब्बास की कब्र पर। मौला कहाँ जाऊं, मौला कहाँ जाऊं। अभी तक तो बीवी का सदमा था, अब ये जालिम बादशाह की तलवार भी लटक रही है। कैसा रोया, कैसा गिड़गिड़ाया। अचानक फिर शोर हुआ गिरिए का। पब्लिक ने देखा कि वही नौजवान एक औरत लड़की का हाथ पकड़े अब्बास की कब्र का तवाफ कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है। शोर, अच्छा मोजिज़ा होगा तो हंगामा होगा। तो नादिर ने कहा अब क्या? कहा वो लगता है उसकी बीवी मिल गई। कब बोला मांगने का सलीका होना चाहिए। मेन चीज़ है मांगने का सलीका और मांगने का हुनर। अभी एक किस्सा और सुनाता हूँ आपको, मसाइब कम है सही। ये सुनिए अब्बास क्या थे सलामुल्लाह अलैह। तो बोला उसको, तो अब वो मियाँ बीवी दोनों पकड़ के आ गए। तो जहाँ तक मियाँ ने बताया था वो तो था, उसके आगे उसकी बीवी कहती है कि साहब जब डाकू हमको उठा के ले गए तो अब हर तरफ से मायूस हो गई, तो अब मैं किसको पुकारूं? मैंने वहीं से रुख किया करबला का। अब आप बताइए क्या कह के उसने मांगा? ए सकीना के चचा मेरी मदद करो ना, नहीं कहा उसने सकी। ए बाबुल हवाएज मेरी मदद करो ना। देखिए मसला है ना मांगने का सलीका। कहती है जब हर तरफ से मैं मायूस हो गई तो मैंने करबला का रुख किया और मैंने बस इतना कहा, ए ज़ैनब के भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले। ये मांगने का हुनर। ए ज़ैनब के भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है। कहती है ये जुमला निकला, कोई सवार नमूदार हुआ, सारे डाकुओं को तहे तेर, और पता नहीं क्या हुआ। देखती हूँ कि मैं करबला में यहाँ अपने शौहर के पास खड़ी हूँ। मौला बाबुल हवाइज, मुझको नहीं मालूम इस पूरे मजमे में किसकी क्या परेशानी है, कौन क्या हाजत लेके आया है। कोई लड़की की शादी के लिए परेशान है, किसी को औलाद नहीं है, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए परेशान है। ए बाबुल हवाए, एक निगाह करम इस मजमे पे कर दीजिए आका। मरहूम में बहुत बुजुर्ग आलिम गुजरे, शेख जाफर शूस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, और बुजुर्ग थे। कहने लगे मैं हज़रत अब्बास के हरम में बैठा अपना दुआ हुआ पढ़ी, मांगने का सलीका, बैठा अपने दुआ हुआ पढ़ रहा था। इतने में एक ताबूत टाइप का लाया गया और उसके साथ 13-14 साल का लड़का। ताबूत रख दिया गया, ये बात की बात है तब जरी उरी बन चुकी थी। जरी पे हाथ रखा, कहता है मौला मेरा दुनिया में कोई नहीं है, वो खाली यही अम्मा है। मौला मौला मौला, मैं उसकी फरियाद सुन के बच्चे की दुआ की किताब बंद करके गया, बुढ़िया की हालत देखी, सांस बस खींच रही थी किसी सूरत से। तो हमने कहा बाबू जाओ कफन वफन का इंतज़ाम करो, इसका आखिरी वक्त है। उन लड़के ने सर उठाया, कहने लगा आप मौलाना हैं, आलिम हैं, गैर गैर आके इनके यहाँ से ले जाते हैं। गैर 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 को सुनाऊँ मैं, मेरे गांव की बात, मेरे घर के सामने तो लाला है, सुरेश लाला, बहुत नौहा अभी बचपन में पढ़ते थे। तो अभी 3-4 साल पहले पोता होना था उनको, तो थोड़ा परेशानी भी थी।
جہاں جائے کوئی کہتا تھا 35,000، کوئی کہتا تھا 40,000، پریشان، خود ہم سے بیان کیا۔ تو کہنے لگے یار وسیع حسن جب دیکھا کہ اب کوئی جگاڑ نہیں، سائیکل اٹھایا، تو ہمارے گھر سے 10-12 کلومیٹر ہے بڑے گاؤں، وہاں حضرت عباس کا روضہ بنا ہے۔ تو یہ کہتے کہ میں گیا بڑے گاؤں اور اسے کھڑے ہو کہا کہ مولا یہ بتاؤ 35,000 کہاں ملے ہم کو؟ کہنے لگے وہاں سے مولا سے جھگڑا بڑا کر کے چلے آئے، جیسے گھر پہنچے تب تک فون آیا نارمل ہو گئی، پوتا مبارک۔ تو یہی اس نے کہا آپ مولانا غیر آ کے لے جاتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے کہ جاؤ کفن کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا بھیا تم جانو، تمہارے مولا جانے، آ کے ہم اپنی دعا میں لگ گئے، ہم کیوں پڑے کسی کے بیچ میں۔ اتنے میں اس لڑکے نے جو بات کہی میں ہل گیا۔ اس نے پکڑا زری، کہنے لگا عباس غیر لے جاتے ہیں، ہم کو نہیں ملے گا۔ سن لو مولا، اگر اماں ٹھیک نہیں ہوئی میں نجف چلا جاؤں گا مولا سے۔ مرحوم شیخ جعفر کہتے ہیں میں ہل گیا، یہ کون سی بدتمیزی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن ان کو پتا ہے میرا کون سا چاہنے والا کیسا ہے، کس مجبوری میں کیا کہہ رہا ہے۔ خالی کہا نہیں، اتنے میں دیکھا کہ وہ نکل گیا اماں کو چھوڑ روزے سے باہر۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیا بڑھیا ہلنے لگی، او صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا، اماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے اماں کا ہاتھ پکڑا، دیہاتی زبان میں اپنے مشکور یا خزینب، مشکور یا بفاضل عباس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نکلنے لگے، میں نے پکڑ لیا، ہم نے کہا بابو بتاؤ ہوا کیا؟ کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے کہ جاؤ کفن کا انتظام کرو، دیکھا لیا کہ نہیں، مانگنے کا سلیقہ ہو۔ کہا ہوا کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں کربلا سے مزے کا نکل گیا، جیسے ہی مین روڈ پہ آیا نجف کے، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے۔ کہاں؟ نجف۔ کیوں؟ عباس کی شکایت کرنے جا رہا۔ ارے باپ کیا کیا بھیا عباس نے تمہارے ساتھ؟ کہا سب کو ملتا ہے، میرے پاس کوئی نہیں اماں کے علاوہ۔ کہا جاؤ اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کئی نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں، ہاں غلام آقا کی شکایت کر جاؤ۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا شکایت کر۔ کہا بھیا جاؤ اماں تمہاری ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کے کہنے سے چلا جاؤں میں، اتنی دور آ چکے ہیں پھر واپس جائیں اتنی دور، وہاں پتہ چلا کہ کچھ نہیں۔ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ کہتا آنے والے نے کہا اچھا نہیں اعتبار ہے، ایک کام کرو آؤ ہمارے گھوڑے بیٹھ جاؤ، میں تم کو نجف پہنچا دیتا ہوں، جا کے اپنی کربلا پہنچا دیتا، جا کے اپنی آنکھ سے اماں کو دیکھ لو، ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک، وعدہ کرتا ہوں میں اس گھوڑے سے نجف پہنچا دوں گا، بس نا دی کھول کے جو چاہنا شکایت کر لینا عباس کی۔ کہتا جب انہوں نے یہ کہا تو میں آگے بڑھا، تو بیٹھ جاؤ۔ اب جو آگے بڑھا تو گھوڑا کچھ اونچا تھا، ہم نے کہا صاحب نہیں چڑھ پائیں گے، تھوڑا سہارا تو دیجئے۔ سمجھ گئے نا، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دو جملے اسی عنوان سے، دو مسائل پڑھتا ہوں میں جو خود حضرت عباس نے خواہش کی ہے، بس وہ سن لیجئے تمہیں۔ ایک کوئی خطیب تھے، ذاکر تھے، جن کا نام تھا سید کاظم۔ تو ان کا کوئی دوست تھا، ایک دن وہ آیا کہا کاظم بھائی ہم پیغام لے کے آئے ہیں جناب عباس کا۔ کیا؟ کہا آقا نے فرمایا ہے کہ کاظم سے پوچھو
میرا مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کاظم نے کہا یار تم خود ہماری مجلس سنتے ہو، کتنی بار پڑھتا ہوں؟ کہا وہ میں نے بتایا۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے ذاکر سے پوچھو وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا جو سب سے سخت ہے۔ کاظم نے کہا بھیا جلدی بتاؤ۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ آقا نے کہا ہے پوچھو جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جسم میں بازو نہ ہو، بس جزاکم رب۔ یہ آخری، یہ بھی وہ مصائب ہے جو حضرت نے خود فرمایا۔ بچپنے سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت عباس گھوڑے سے گر پڑے اور امام حسین سرحانے پہنچے تو وہاں جہاں ساری وصیت ہے کہ میری لاش نہ لے جائیے گا، یہ سب اسی میں بچپنے سے آپ لوگ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ مولا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، تو اگر آپ یہ خون صاف کر دیتے تو چلتے چلتے ایک بار آپ کی زیارت کر لیتے۔ سنا ہے نا؟ ایک کسی ذاکر نے قوم جیسی جگہ پر یہ مسائل پڑھ دیا، پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی بزرگ عالم تھے، وہ اس آدمی کے پاس آئے جس نے پڑھا تھا کہ دیکھو بیٹا اتنی سخت روایتیں مت پڑھا کرو، خاص کر کے جس کی سند مضبوط نہ ہو، ضعیف روایتیں مت پڑھا کرو۔ وہ بیچارہ ان سے چھوٹا تھا، ٹھیک ہے حضور، چپ ہو گیا۔ جنہوں نے ٹوکا تھا اور مجلس تمام، وہ کہتے ہیں میں نے رات کو حضرت کو خواب میں دیکھا، آئے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ یہی جملہ بہت ہے رونے کا، تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تیر کا قصہ کیا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا، اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے نکال لیتا، بازو قلم ہو چکے، پہلے میں نے سر کو جنبش دی، جب تیر نہیں نکلا تو طریقہ یہ نکالا سر جھکا کے زانوں کے درمیان دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا آقا ادرکا